بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کرام، آپ سب کیسے ہیں؟ آج ہم اصول الشاشی کے سبق نمبر 40 کو پڑھیں گے۔ آج کے سبق کا عنوان ہے محجورہ کی مثال و مستعملہ کی وضاحت، یعنی حقیقت محجورہ کی مثال اور حقیقت مستعملہ کی وضاحت۔ آئیے سب سے پہلے ہم عبارت اور اس کا ترجمہ کرتے ہیں۔ آج کی ہماری عبارت شروع ہوتی ہے وَنَظِيرُ الْمَحْجُورَةِ سے۔ مصنف علیہ رحمہ لکھتے ہیں وَنَظِيرُ الْمَحْجُورَةِ، اور محجورہ کی مثال یہ ہے لو حلف لا يضع قدمه في دار فلان، اگر کوئی شخص یہ قسم کھاتا ہے کہ وہ اپنا قدم فلاں شخص کے گھر میں نہیں رکھے گا، فإن إرادة وضع القدم محجورة عادة، پس بے شک قدم کے رکھنے کا ارادہ کرنا یہ محجورتن عادتاً، یہ عادتاً چھوڑ دیا گیا ہے۔ وعلی ھذا قلنا، اور اسی اصول پر ہم نے کہا کہ حقیقت محجورہ کو چھوڑ دیا جاتا ہے، اس پر عمل چھوڑ دیا جاتا ہے۔ التوکیل بنفس الخصومتی، کہ نفس خصومت کا جو وکیل بنانا ہے، ینصرف الی مطلق جواب الخصم، اس کو خصم کے مطلق جواب کی طرف پھیرا جائے گا، حتی یسع للوکیل ان یجیب بنعم کما یسعہ ان یجیب بلا، یہاں تک کہ وکیل کے لیے یہ گنجائش ہوگی، یعنی اس کے لیے یہ جائز ہوگا کہ وہ نعم کے ساتھ جواب دے جیسا کہ وہ لا کے ساتھ جواب دینے کی گنجائش رکھتا ہے۔ لأن التوکیل بنفس الخصومت محجور شرعا، اس لیے کہ نفس خصومت کا وکیل بنانا یہ شرعاً چھوڑ دیا گیا ہے، وعادتاً، اور عادتاً بھی اس کو چھوڑ دیا گیا ہے۔ ولو کانت الحقیقت مستعملتاً، اور اگر حقیقت مستعملہ ہو، محجورہ نہ ہو بلکہ مستعملہ ہو، فإن لم يكن لها مجاز متعارف فالحقیقت اولی بلا خلاف، پس اگر اس کے لیے کوئی مجاز متعارف نہ ہو تو پھر تو بغیر کسی اختلاف کے حقیقت پر ہی عمل یہ زیادہ بہتر ہوگا۔ وَإِن كَانَ لَهَا مَجَازٌ مُتَعَارَفٌ فَالْحَقِيقَةُ أَوْلَى عِنْدَ أَبِي حَنِیفَةَ علیہ الرحمۃ، اور اگر اس حقیقت کے لیے مجاز متعارف ہو تو پھر امام اعظم علیہ رحمہ کے نزدیک حقیقت پر عمل کرنا یہ زیادہ پھر بھی بہتر رہے گا۔ وعندہما العمل بعموم المجاز اولا، جبکہ صاحبین کے نزدیک حقیقت مستعملہ کی صورت میں جب مجاز متعارف ہو تو مجاز کے متعارف ہونے کی صورت میں عموم مجاز پر عمل کرنا یہ اس حقیقت پر عمل کرنے سے زیادہ بہتر ہے۔ یہ تھی ہماری عبارت اور اس کا ترجمہ۔ آئیے اب ہم اس کی وضاحت کی طرف بڑھتے ہیں۔ آج کی ہماری عبارت وَنَظِيرُ الْمَحْجُورَةِ سے شروع ہوئی۔ اس عبارت سے مصنف علیہ رحمہ حقیقت محجورہ کی دو مثالوں کا ذکر کر رہے ہیں۔ پہلی مثال یہ ہے، اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے وَاللَّهِ لَا أَضَعُ قَدَمِي فِي دَارِ فُلَانٍ، کہ اللہ کی قسم میں اپنا قدم فلاں شخص کے گھر میں نہیں رکھوں گا۔ اب یہاں پر اس کے دو معنی ہیں، ایک اس کا حقیقی معنی ہے اور دوسرا اس کا مجازی معنی ہے۔ یہاں حقیقتاً بھی دو معنی لیے جاتے ہیں، ایک تو یہ کہ دروازے سے باہر رہ کر پاؤں اندر داخل نہیں کروں گا، اور دوسرا یہ کہ ننگے پاؤں داخل نہیں ہوں گا۔ یہ دونوں ہی اس کے حقیقی معنی ہیں، اور اس کا مجازی معنی جو گنا جاتا ہے وہ ہے کہ جوتے پہن کر میں داخل نہیں ہوں گا۔ اب حقیقت جو ہے وہ دو معنوں میں مشترک ہے، ایک ہے دروازے سے باہر رہ کر پاؤں اندر داخل کرنا، اور دوسرا ہے ننگے پاؤں داخل ہونا، اور جو مجاز ہے اس کا مطلب ہے کہ جوتے پہن کر داخل ہونا، اور عمومی مجاز جو ہے اس کا مطلب ہے مطلقاً داخل ہونا۔ تو یہاں حقیقت محجورہ کی چونکہ مثال ہے
تو حقیقت مہجورہ میں چونکہ حقیقت پہ عمل کو چھوڑ لیا گیا ہوتا ہے، تو اب دروازے سے باہر رہ کر کوئی پاؤں اندر داخل کرے، اس کام کو چھوڑ لیا گیا ہے۔ اسی طرح کوئی ننگے پاؤں داخل ہونا مراد لے، اس کو بھی چھوڑ لیا گیا ہے۔ تو لہٰذا یہاں عموم مجاز کی قبیل سے مطلقاً داخل ہونا مراد ہوگا، اور جب مطلقاً داخل ہونا مراد ہوگا تو اب وہ شخص کسی بھی اعتبار سے داخل ہو، وہ ہر صورت میں حانس ہو جائے گا۔ یہ تھی حقیقت مہجورہ کی پہلی مثال۔ حقیقت مہجورہ کی دوسری مثال وکیل بالخصومت کی دی ہے۔ وکیل بالخصومت کی مسئلہ کو اس طرح بیان کیا کہ جس میں حقیقی معنی شرعی لحاظ سے متروک ہے، جو شرعاً متروک ہو وہ عادتاً بھی متروک ہوتا ہے۔ اس کی مثال وکیل بالخصومت اس طرح ہے کہ مثال کے طور پر مدعی نے مدعا علیہ پر یہ دعویٰ کر دیا کہ میرے اس کے ذمہ 500 روپے ہیں۔ اب اس جھگڑے میں مدعی نے اپنی طرف سے وکیل مقرر کر دیا، اس کو وکیل بالخصومت کہتے ہیں۔ اب جھگڑے کی وکالت کا حقیقی معنی یہ ہے کہ مدعی کا وکیل مدعا علیہ کی ہر بات کا انکار کرے گا، اور ہر بات کے جواب میں لا کہے، نو کہے، نہیں کہے، خواہ وہ دعویٰ برحق ہی کیوں نہ ہو۔ کیونکہ وکیل بالخصومت کا حقیقی معنی یہی ہے کہ ہر بات کی جواب میں یہ انکار کرے، کہ مخاصم کی جو بھی بات ہو یہ اس کا انکار کرے۔ یہ وکیل بالخصومت کا حقیقی معنی ہے، اور اس کا مجازی معنی ہے کہ یہ نعم بھی کہہ سکتا ہے، یہ لا بھی کہہ سکتا ہے۔ اور چونکہ یہاں پر یہ حقیقی معنی شرعاً متروک ہے، مہجور ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَا تَنَازَعُوا، آپس میں جھگڑا مت کرو، لہٰذا جب یہ معنی شرعاً مہجور و متروک ہے تو عادتاً اور عرفاً بھی یہ متروک ہوگا، چونکہ جو چیز شرعاً متروک ہوتی ہے لوگوں سے عقل و دیانت کی وجہ سے اس سے باز رہنے کی توقع ہوتی ہے۔ لہٰذا یہاں معنی مجازی سے مطلق جواب دینا مراد ہوگا، اور ثابت یہ ہوتا ہے کہ وکیل کو مکمل حق حاصل ہوگا کہ وہ جس طرح نعم کے ساتھ جواب دے سکتا ہے، اسی طرح وہ لا کے ساتھ بھی جواب دے سکتا ہے۔ یہ تھی حقیقت مہجورہ کی دوسری مثال کہ جس حقیقت پر عمل مہجور ہو چکا، متروک ہو چکا، وہاں پھر مجاز کی طرف رجوع کیا جائے گا۔ اب ہم بڑھتے ہیں، مصنف علیہ رحمہ نے جو وَلَوْ كَانَتِ الْحَقِيقَةُ مُسْتَعْمَلَةً سے عبارت لکھی، تو اس کی غرض جو ہے وہ حقیقت مستعملہ کی وضاحت ہے۔ حقیقت مستعملہ کی وضاحت کیا ہے؟ اس میں صرف چند باتیں ہم آج سمجھیں گے۔ ان میں سے پہلی بات تو یہ ہے کہ حقیقت مستعملہ ہوتی کیا ہے۔ تو یاد رکھیں کہ واضح نے لفظ کو جس معنی کے لیے وضع کیا ہے وہ لفظ اسی معنی میں استعمال ہوتا ہو تو یہ حقیقت مستعملہ کہلاتی ہے۔ اب حقیقت مستعملہ کی دو صورتیں ہیں، ایک اس کا صورت جو ہے وہ یہ ہے کہ اس کا مجاز متعارف ہوگا یا اس کا مجاز متعارف نہیں ہوگا۔ اگر اس کا مجاز متعارف ہو تو پھر اس کا الگ حکم ہے، نہیں ہوگا تو پھر الگ حکم ہے۔ لیکن مجاز متعارف کیا ہوتا ہے؟ تو مجاز متعارف وہ معنی ہے کہ جس کی طرف ذہن لفظ کے بولتے ہی فوراً منتقل ہو جاتا ہو اور وہ حقیقت کے مقابلے میں زیادہ استعمال ہوتا ہو۔ حقیقت مستعملے کے لیے جب مجاز متعارف نہیں ہوگا تو اس صورت میں بغیر کسی اختلاف کے حقیقت پر عمل کرنا یہ اولا ہوگا، اور یہ اصول فقہ کا بڑا مشہور قاعدہ ہے کہ الاصل فی الکلام الحقیقت، کہ کلام میں اصل تو حقیقت ہی ہے۔ البتہ جب حقیقت مستعملہ کی صورت میں مجاز متعارف ہو تو اب امام اعظم اور صاحبین کا آپس میں اختلاف ہے۔ امام اعظم تو تب بھی یہی کہتے ہیں کہ مجاز متعارف ہو پھر بھی حقیقت پر عمل کرنا یہ اولا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حقیقت یہ اصل ہے اور مجاز اس کی فرع ہے، اور جب تک حقیقت پر عمل کرنا ممکن ہو، اصل پر عمل کرنا ممکن ہو، تب تک فرع یا مجاز کی طرف عدول یہ جائز نہیں ہوگا، چونکہ اصول فقہ کا قاعدہ ہے اذا تعذرت الحقیقت یسار الی المجاز، کہ جب حقیقت متعذر ہو جاتی ہے تو اب مجاز کی طرف رجوع کیا جاتا ہے۔ تو لہٰذا چونکہ حقیقت پر عمل کرنا یہ اولا ہے، یہ اصل ہے، تو اصل پر عمل کیا جائے گا جب تک کہ عمل کرنا ممکن ہو۔ یہ امام اعظم کی دلیل تھی، اور صاحبین کا چونکہ نظریہ وہ یہ ہے کہ
کہ جب حقیقت مستعملہ کے لیے مجاز متعارف ہو تو اب پھر حقیقت کے بجائے اس مجاز پر عمل کرنا یہ زیادہ بہتر ہوگا۔ ان کی دلیل اس معاملے میں وہ یہ ہے کہ کلام سے مقصود اصلی معنی ہوتا ہے۔ حقیقت کے لیے مجاز متعارف ہونے کی صورت میں معنی مجازی بنسبت معنی حقیقی کے یہ راجع ہوتا ہے، لہٰذا اس صورت میں عمومی مجاز پر عمل کیا جائے گا۔ اور عمومی مجاز کا مطلب تو آپ جانتے ہیں کہ لفظ سے ایسا معنی مراد لینا کہ جس سے اس کی حقیقی معنی بھی اس کو شامل ہو جائے اور اس کا مجازی معنی بھی اس کو شامل ہو جائے۔ یہ تھا ہمارا آج کا سبق۔ آئیے آج کے سبق کے خلاصے کی طرف بڑھتے ہیں۔ آج ہم نے 3 باتیں پڑھی ہیں۔ ایک حقیقت مہجورہ کی مثالیں پڑھی ہیں، پھر حقیقت مستعملہ کی وضاحت پڑھی ہے، اور مستعملہ میں امام اعظم و صاحبین کا اختلاف بھی پڑھا ہے۔ اپنے رجسٹر پر سبق کو نوٹ کریں اور بالخصوص ان سوالات کے جوابات لکھیں۔ سوال نمبر 1 یہ ہے، حقیقت مہجورہ کی کوئی ایک مثال بیان کریں۔ اور سوال نمبر 2 یہ ہے، حقیقت مستعملہ کی تعریف کرتے ہوئے اس بارے میں امام اعظم اور صاحبین کا اختلاف واضح کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے جو ہم نے سنا سمجھا اسے یاد رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔